الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عید کی نماز ادا کرنا مردوں پر واجب ہے، خواتین پر نہیں ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم بھی عید پڑھیں، ہم بھی جمعہ پڑھیں، ہم بھی باہر جائیں، اور وہ نہ جائیں تو ان کو اندر سے بے چینی ہوتی ہے کہ شاید میں کہ اجر سے محروم رہ گئی ہوں۔ تم اجر سے محروم نہیں رہی۔ خاتون کو چاہیے شوہر کے کپڑے تیار کرے، بچوں کے کپڑے تیار کرے، اپنی گھر کی صفائی کرے، عید کا ماحول گھر کا دے، شوہر کو صاف کپڑے مل جائیں، صاف غسل خانہ مل جائے، صاف گھر مل جائے، بچے ستھرے مل جائیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے، اپنے گھر کو آباد رکھنا کتنا بڑا اجر ہے۔ تو خواتین کے ذمے جو کام ہے وہ کریں، جو نہیں ذمے اس پر پریشان نہ ہوں، شریعت کو شریعت سمجھ کر عمل کریں۔ تو خواتین پر عید کی نماز واجب نہیں، خواتین گھروں میں رہیں، ان کا عیدگاہ میں نہ جانا یہی مناسب ہے، یہی ان کے لیے بہتر ہے، اسی پر ان کے لیے اجر ہے۔ مرد حضرات نے عید پڑھنی ہے اور اہتمام کریں کہ عید گراؤنڈ کے اندر ہو، بغیر نہ کسی بڑی مسجد کے اندر ہو، عید کا اہتمام کریں۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ ان دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی جگہ پہ اگر پابندی ہو تو پھر عید کیسے پڑھنی ہے، مستقل اس کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ شرائط کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، فی الحال طریقہ سمجھ لیں کہ جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوں، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھ یوں اٹھائیں کہ آپ کے ہاتھ کندھے کے برابر ہوں، انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہوں، یہ انگلیاں کان کے اوپر کے حصے کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر، اور یوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ یہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس سے بائیں ہاتھ کو گھٹے سے پکڑیں، یہ تین انگلیاں بازو پہ رکھ دیں اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کے پشت پہ رکھ لیں، یوں آپ نے، اور ناف کے نیچے ثنا پڑھیں، اور اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیرات فرمائیں، مقتدی ان کے ساتھ چلیں، اور ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، مختلف سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں، آمین کہیں، اور آمین بھی آہستہ کہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورت پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورت سبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع، پھر قومہ، پھر 2 سجدے، پھر کھڑے ہوں۔ کھڑے ہو کر امام صاحب بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں اونچی آواز سے، پھر قرات کریں اونچی آواز سے۔ مقتدی نہ سورۃ الفاتحہ پڑھے نہ کوئی اور سورت پڑھے، خاموش رہے۔ ہاں، آمین مقتدی کہے اور وہ بھی آہستہ۔ قرات مکمل کرنے کے بعد پھر ہاتھ اسی طرح اٹھائیں، اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح رکوع کے اندر جائیں۔ تو پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ کو باندھنا تھا، اب تیسری کے بعد ہاتھ کو چھوڑنا ہے، اور پھر رکوع، پھر قومہ، پھر 2 سجدے اور تشہد اور سلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔